من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم، اس نے توفیق نصیب فرمائی کہ مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں من اصبح ولم یہتم بامور المسلم یا بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ تو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھے، انسانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ اور جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک اعتبار سے شاید اگر ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دینی اعتبار سے تو میرے خیال میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو صدیوں میں آتا ہے، سیاسی اعتبار سے، بین الاقوامی تعلقات کے اعتبار سے بھی بہرحال بہت بڑا ایک مقام ہے۔ یعنی میرا خیال ہے شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد اہم ترین زمانے سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ ویسے تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی 1990 میں جب رشیا کا خاتمہ ہوا تھا تو وہ اہم تھا، تو میرے خیال میں اس کی اہمیت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ کیوں؟ ایک میجر شفٹ ہے، میجر شفٹ۔ امریکن ڈومیننس اب ایک ڈریم ہے، جیسا کہ وہ جو امریکن ڈریم تھا وہ اب پیور ڈریم ہے جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ ایک زمانے میں سپر پاور تھا مثلا دنیا کے اعتبار سے، نو مور، اب نہیں ہے۔ امریکہ میں لائف گزارنا ایک ڈریم تھا، صرف ڈریم ہی ہے، اب ریالٹی نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں 17-18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ایران گیا، ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور ہم بین الاقوامی طاقتوں کی منافقتوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی سب صدام حسین کا ساتھ دیتے تھے۔ جرمنز نے کیمیکلز دیے، فرینچ اور یو کے کمانڈرز لیڈ کر رہے تھے، امریکنز تو سب کچھ۔ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا کہ کبھی اسلام کی طاقت، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقت ان تمام سازشی ممالک کے چہروں سے نقابوں کو اتارے گی؟ کیا ایسا کبھی وقت آئے گا کہ ان شیطانوں کے منصوبے لوگوں کے سامنے آئیں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم ابھی زندہ ہیں اور ہم نے یہ دن دیکھ لیے، الحمدللہ۔ امریکہ کی طاقت خاک میں مل رہی ہے۔ ابھی ممکن ہے کہ کوئی امریکہ میں رہ رہا ہو کہ نہیں مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو بھئی آپ کا حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر گراؤنڈ کے اوپر جا کر دیکھیں تو ایک حکومت امریکن بیس کے اوپر میزائلز مارتی ہے، دبا کے میزائلز مارتی ہے، امریکہ ایک بلٹ فائر نہیں کر سکتا۔ کم سے کم 109 فوجی ان کے حساب میں ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے 27 کو میڈلز دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ باقی لوگ میڈل نہیں مانگے، سیاسی مجبوری ہے، نہیں اناؤنس کر سکتے کہ 109 لوگ مشکل میں گئے تھے۔ اور الحمدللہ یہ جو ابھی ہوا ہے پرشین گلف کے اندر اور انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، یہ بہت بڑا معرکہ تھا، یہ تو بہت ہی بڑا معرکہ تھا کہ مثال کے طور پر امریکہ نے تھریٹ کیا ہوا ہے، ظاہر ایران انڈر سینکشن ہے اور ایران کسی کو تیل نہیں بیچ سکتا ہے، اور یہ وجہ بہرحال ہے کہ ایرانیوں کا $60 بلین سے زیادہ پیسہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، جو انہوں نے تیل کی مد میں لیا ہے تیل اور پیسے پے نہیں کیے ہیں۔ ساؤتھ کوریا جیسا بھی شامل ہے جس نے تقریباً $4 بلین پے کرنے ہیں، انڈیا بھی ہے اس کے اندر، مختلف ممالک ہیں، ایون چائنا بھی میرے خیال میں ہے۔
تو مور دین $60 بلین ہے جو ایرانیوں سے لوگ تیل لے چکے ہیں، پیسہ نہیں پے کیا ہے. اور امریکہ نے کہا کہ بھئی ہم ایرانیوں کو تیل نہیں بیچنے دیں گے، اور ایرانیوں نے وینزویلا جا کے تیل بیچ دیا اپنا. کم بات ہے یہ. اب جو پچھلے دنوں کارروائی ہوئی وہ یہ کہ ایک ایرانی ٹینکر جا رہا تھا اور امریکنز آئے، انہوں نے ایک ظاہراً ویتنام کا ٹینکر تھا اس کو لے کر آئے امریکن فوجی، انہوں نے ایرانیوں کے ٹینکر سے ڈرین کیا، ویتنام کے ٹینکر کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد وہ اس ٹینکر کو لے کے جا رہے تھے کہ ایرانی سپاہ نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے جو ایران کا چوری ہوا تیل تھا جس کو امریکن نے چوری کیا تھا ایرانی ٹینکر سے اور ویتنام کے ٹینکر میں ڈالا تھا، انہوں نے ویتنام کے ٹینکر کو محاصرے میں لیا. امریکن شپس دیکھ رہی ہیں، بالکل سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں، اور ایرانی بوٹس آئیں، ان کی بھی تمام ڈسٹرائرز وغیرہ آئے، اور انہوں نے اس ٹینکر کو لیا اور ایرانی پورٹ کے اوپر لے آئے، اور جب اس کو خالی کر لیا اپنے تیل سے تو اس کو دوبارہ واپس جانے دیا. امریکن فوجی دیکھتے رہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب 2+2 4 بالکل واضح اور کلیئر، وہ یہ کہ امریکہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایرانی طاقت کا مقابلہ کر سکے. الحمدللہ بدمعاشی کا دور ختم ہوا. الحمدللہ. رہبر معظم نے کچھ وقت پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ تم لوگوں کا وہ دور ختم ہو گیا کہ تم مارو اور بھاگ جاؤ، اب اگر مارو گے تو پٹو گے. الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال نے سید کو عزت دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سید بزرگوار کو عزت دی ہے، اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. خود سید نے اور ایرانی قوم نے، پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جو اس سسٹم کے لیے بہرحال ایک پازیٹیو اوپینین رکھتے تھے، سب کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں، ظاہر ہے کہ گریڈز کے ساتھ، درجات کے ساتھ. کسی قوم نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، کسی قوم نے کم دی ہیں. حتیٰ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں نے بھی اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں. بہت اچھی طرح پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک مثال کے طور پر ایٹمی بم تہران کے اوپر مار کے اس کو ختم کر سکتا تھا، لیکن نہیں مار سکتا تھا. کیوں نہیں مار سکتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ اس کا اثر و رسوخ پوری دنیا کے اندر ہے. تو جو اگر وہ ایک نیوک ماریں گے، ایٹمی وار ہیڈ ماریں گے ایران کے اوپر، پوری دنیا میں پھر امریکہ سر نہیں اٹھا پائے گا. یہ اس کو اچھی طرح پتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. آج یہ طاقت ہمارے سامنے ہے بالکل. جو بہت بڑا چیلنج اس وقت الحمدللہ جمہوریہ اسلامی نے گزار لیا، وہ امریکہ کی اس طاقت کو چیلنج کرنا تھا، کہ ان سے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کر کے دکھا دیا. اب ظاہر ہے کہ ان امریکنز کے امبریلا کے نیچے چھوٹے چھوٹے ظالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا ایک وہ زائونسٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ایک سعودی کنگز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر امریکہ کے سامنے آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ ان کے پانی کے جہاز، جنگی جہاز کے کھڑے ہوئے بھی اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک بلٹ فائر نہیں کر سکتے، سعودیز کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ بھول جائیں، خواب میں بھی نہ دیکھیں کہ وہ کچھ کر پائیں گے. یا مثلا زائونسٹ آرمی کچھ کر سکتی ہے؟ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم اگر ایرانی اسلحہ، ایٹمی اسلحہ بنانے کی طرف گئے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کرو، اگر دم ہے تو کرو. تمہارے بابا نہیں کر پائے، امریکنز نہیں کر پائے، تم کیا کر لو گے؟ تو یہ سب باتوں کی باتیں، ختم ہو گئی کہانیاں. الحمدللہ رب العالمین. اب طاقت کا دور ہے ادھر. الحمدللہ رب العالمین. لبنان کے اندر طاقت ہے، فلسطین کے اندر طاقت ہے. الحمدللہ رب العالمین. جمہوریہ اسلامی مرکز ہے، اور بہت بڑا محاذ جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہاں سے بڑی خوشخبریاں آ سکتی ہیں، وہ یمن کا محاذ ہے. آپ ذرا تصور کریں، سید کی بصیرت واقعاً عجیب ہے کہ جب یمن کے اوپر حملہ ہوا تھا تو رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ ان کے جیتنے کا چانس بلو زیرو ہے، بلو زیرو، نہیں جیت سکتے یہ. اچھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ عرب دنیا کا سب سے امیر اور بظاہر سب سے بڑا اور طاقتور ملک عرب دنیا کے سب سے غریب اور فقیر ملک کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ ان کے جیتنے کا چانس بلو زیرو ہے، جبکہ اس سعودیہ کے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز پیسہ پھینک کر موجود تھیں، اور پیسہ بھی بہت تھا. ان کے ریزروز کے اندر
ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر موجود تھا جو اب کنگلے ہوئے ہیں، یہ سب انہوں نے ضائع کیا ہے اس جنگ کے اندر۔ تو یہ جو دور میں کہہ رہا ہوں نا، بہت یونیک دور ہے۔ ایک بڑی عالمی طاقت امریکہ کو افغانستان کے اندر ہم نے ڈرین ہوتے دیکھ لیا، ایک ریجنل طاقت کو جو اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی، اور وہ یو اے بھی ان کے ساتھ تھا، ان کو یمن کے جیسے غریبوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ لیا ہم نے۔ تو وہ جو خداوند متعال فرماتا ہے میری کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہونے کے ناطے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے معتقد ہونے کے ناطے اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے رہبر کی بصیرت دیکھو، ان کی بصیرت تھی جس نے یہ دنیا کو اس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کیا کہ اگر وہ آج ایک موقع کے اوپر کہتے ہیں سیریا میں یہ ہونا چاہیے، وہی ہوا، یمن میں یہ ہونے والا ہے، وہی ہوا، اور جہاں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہی انجام پاتا ہے جو سید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایرانی حکومت کا، ایرانی عوام کا کوئی راستہ نہیں روک پائے گا ترقی اور تکامل کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ سازشیں بہت ہوئی ہیں، یہ جو روحانی کی حکومت گئی ہے یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ بہت بڑی مکاری تھی جو ان بدبختوں نے انجام دی، لیکن مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، الحمدللہ رب العالمین وہ منصوبہ بھی ختم ہوا۔ تو الحمدللہ رب العالمین مجموعی طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی آپ مڈل ایسٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں، مڈل ایسٹ ظاہر ہے کہ جب تک صہیونی حکومت موجود ہے وولٹائل رہے گا، جب تک صہیونی حکومت یہاں موجود ہے، جب تک سعودی حکومت جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ امن قائم نہیں ہو پائے گا، مسلسل اضطراب رہے گا، مسلسل سازشیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ طاقتیں اب نابودی کی طرف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بیتاب ہے کہ ایران سے ڈیل کر لے، اور سعودیز بیتاب ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اس دوران میں بہت ساری چیزیں اور بھی انجام پائیں گی۔ ہم جب بھی کسی چیز کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو ظاہر ایک اورینٹیشن ہمیں رکھنی ہوتی ہے، ایک اوور آل اورینٹیشن یہ اورینٹیشن ہے۔ لیکن کیا مثال کے طور پر کوئی ٹف ٹائم نہیں آئے گا؟ نہیں، ٹف ٹائم تو آتے ہیں، ٹف ٹائم جھیلنے پڑتے ہیں۔ مثلا یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایرانی حکومت جو روحانی کی حکومت تھی بہت بڑا ٹف ٹائم تھا، اس کے اثرات بہت سنگین ہیں، ابھی تک سنگین ہیں، اور ایران کے اندر ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہے، مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑ رہی ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا کے اوپر رہے گا۔ ابھی یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سعودی ایک علیحدہ ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، سعودیہ کی طرف سے دنیا، اور وہ محمد بن سلمان جیسا کردار ہے کہ اس بندے خدا کا کچھ نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا۔ یعنی ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید مینٹل اسٹیبلٹی کے اندر بھی اتنا ہی ڈاؤٹ ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیبلٹی کے اندر ڈاؤٹ تھا۔ تو نہیں معلوم کہ یہ اب آگے دنیا کو کس سمت کی طرف دھکیلے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کنٹرول کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں، آئل پرائسز میرا اپنے خیال ہے مشکل میں رہیں گی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہماری جو اندر سے خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظالموں کا دور ختم ہو، سعودیز کا، صہیونی حکومت کا۔ اور میرا اپنے خیال ہے اگر مجھ سے آج سے کوئی 30 سال پہلے کہتا، 40 سال پہلے کہتا یہ ختم ہونے والے ہیں، میں نے شاید نہیں مانتا۔ اب ایمانی اعتبار سے تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن شاید میں ذہنی اور کیلکولیشن میں نہیں مانتا۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے یا میں کسی سے کہوں کہ یہ ختم ہونے والے ہیں اور مجھ سے کوئی کیلکولیشن سے بتاؤ، بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے۔ ان کے اندر خود کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی ساری اسٹیبلٹی آ رہی تھی امریکہ کی سپورٹ سے۔ خود امریکہ انسٹیبل ہے، اور جو کچھ امریکہ کے اندر انجام پا رہا ہے وہ بالکل کلیئر بتا رہا ہے کہ یہ ملک کولیپس کی طرف ہے، یہ ملک کولیپس کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم بہت اچھے دور میں، یہ میں مسلسل کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، ہمیں پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا معاملہ، ہم مسلسل آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے انشاءاللہ خدا تعالیٰ لطف فرمائے گا، وہ یہ کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہمیں بہت پازیٹیو نیوز ملنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے۔ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایران کے اندر ایک اور دور انشاءاللہ شروع ہوگا
جس کے اندر بہت ساری مسائل جن کو پچھلی گورنمنٹ نے کریٹ کیا تھا وہ ختم ہوں گے. ہم صہیونی طاقت کو بری طریقے سے زوال پذیر دیکھ رہے ہیں، بہت برے طریقے سے زوال پذیر. تو شاید صہیونی دھمکیوں میں کہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ پہ حملہ کریں گے، لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تو میں کہوں گا کہ کر دو، جلدی کرو، اچھا ہے. کیونکہ اگر یہ جنگ ہو گئی، اب کوئی بڑی جنگ ہوئی، میرا خیال ہے اب اسرائیل نہیں بچے گا، اب صہیونی حکومت نہیں بچے گی. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر چھوٹی موٹی جنگ ہوئی تو شاید یہ سروائیو کر جائیں گے، مثلا حماس سے کوئی ایک چھوٹا موٹا کانفلکٹ کر لیں تو شاید بچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی فل اسکیل وار اس ریجن کے اندر دوبارہ ہوتی ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ صہیونی حکومت کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو سعودیز انڈر تھریٹ ہیں، کلیئر تھریٹ پر ہیں یمن کی طرف سے، اور صہیونی حکومت، زائونسٹ حکومت انڈر کلیئر تھریٹ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. اس کے جو ریٹائرڈ آرمی جرنلز ہیں وہ بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس جنگ کو جھیلنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور امریکہ خود جو ڈیزاسٹر کر چکا ہے عین الاسد کے اندر، میزائل پڑے کچھ نہیں کر سکا، اور یہ جو آئل ٹینکر والا ایشو تھا، یہ سب چیزیں بتانی امریکن ڈومیننس کون. الحمدللہ رب العالمین. اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے، اپنی طاقتوں کو جمع کرنا چاہیے. پاکستان خود بہت بڑے چیلنجز سے ہے. میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اس وقت کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، گرچہ میرا بھی ظاہر ہے بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کسی اور موقع کے اوپر. پاکستان خود بہت بڑے چیلنج کے سامنے ہے. گرچہ پاکستان نے کچھ فتح حاصل کی ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے فتح حاصل کرتا ہے، دوسری جگہ سے دشمن اس کے اوپر حملہ کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پاکستان کو ایک محاذ پہ فتح ملی ہے افغانستان کے اندر، لیکن انٹرنل اور ڈومیسٹک سینیریو مشکل میں ہے. اللہ انشاءاللہ حفاظت فرمائے. پروردگار کے سے اچھی دعاؤں کی طرف جائیں، اچھی توقعات رکھیں، خدا ان متعال کامیابیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.